بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکیے، یہ بیان سنے بغیر ہرگز مت جائیے، کیونکہ آج کی یہ بات صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر کی سوچ، ماحول اور تقدیر بدلنے والی بات ہو سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے حساس مگر نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس پر عموماً بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک بیماری کی نشاندہی نہ کی جائے اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ آج کے بیان کا موضوع ہے عورت کے وہ 5 بڑے گناہ جو گھروں میں غربت، تنگی، جھگڑے، بے سکونی اور رزق کی بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بات پہلے ہی دن ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام عورت کو کمتر نہیں سمجھتا بلکہ اسے گھر کی بنیاد، نسلوں کی معمار اور خاندان کی روح قرار دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے اعمال کا اثر بھی پورے گھر پر پڑتا ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ عورت کے بعض غلط اعمال صرف اسی کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ان کے اثرات شوہر کے رزق، بچوں کے اخلاق، گھر کے سکون اور خاندان کی عزت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر عورت اپنی زبان، اپنے رویے، اپنے معاملات اور اپنی عبادت میں لاپرواہی اختیار کر لے تو اس کا نقصان صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ آخرت تک جا پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں عورت کو اس کے اخلاق، حیا، صبر اور ذمہ داری کی بار بار تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایک نیک عورت پورے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور ایک غافل عورت پورے گھر کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اکثر یہ شکوہ سنتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہی، رزق آتا تو ہے مگر ٹھہرتا نہیں، معمولی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو چکی ہے، بچوں میں نافرمانی بڑھ گئی ہے اور دلوں سے سکون اٹھ گیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو جاتا بلکہ گھروں میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور شیطان کو گھر میں داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے۔ ان گناہوں کو بیان کرنے سے پہلے مدینہ منورہ کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ سن لیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے اعمال کس طرح ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے مرد کے چیخنے اور عورت کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رک گئے، دروازہ کھلوایا اور نہایت حکمت سے گھر کے حالات دریافت کیے۔ شوہر نے روتے ہوئے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ خوشحال تھا، کاروبار چلتا تھا، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد نقصان پر نقصان ہونے لگا، غربت آ گئی، تنگی بڑھ گئی اور گھر میں لڑائی جھگڑا معمول بن گیا۔ اسی دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے نہایت نرمی، حکمت اور شفقت سے فرمایا کہ امیری اور غریبی
اللہ کے اختیار میں ہے، مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کی برکت کو کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ پھر آپ نے عورت کو مخاطب کر کے وہ 5 گناہ بیان فرمائے جو بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر حقیقت میں پورے گھر کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کا پہلا گناہ شوہر کے ساتھ بد زبانی اور سخت لہجہ ہے۔ یاد رکھیں، زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے مگر اس کے زخم تلوار سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ جب عورت بات بات پر طنز کرے، طعنے دے، شوہر کی بے عزتی کرے اور اس کی کوششوں کو حقیر سمجھے تو اس سے مرد کے دل میں چوٹ لگتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹتی ہے اور اس کے رزق میں بھی تنگی آنے لگتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف گھر کے سکون کو برباد کرتی ہے بلکہ فرشتوں کو بھی اس گھر سے دور کر دیتی ہے۔ دوسرا بڑا گناہ فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ جو عورت دکھاوے، فیشن وغیرہ غیر ضروری خریداری اور مقابلے بازی میں پڑ جاتی ہے، وہ نادانستہ طور پر اپنے گھر کو تنگی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ قرآن کریم میں فضول خرچوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ایسی عورت اگرچہ نیت سے برا نہیں چاہتی مگر اس کے اعمال رزق کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ عقل مند عورت وہی ہے جو کم میں گزارا کرے، شکر ادا کرے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر جانے۔ تیسرا گناہ نماز میں لاپرواہی ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق، سکون قلب اور رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی وہاں دل بے چین رہتے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے اور رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر خود نماز کی پابند ہو جائے تو اس کا اثر شوہر اور بچوں پر بھی پڑتا ہے اور پورا گھر اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ وعدہ خلافی اور بات کی پاسداری نہ کرنا ہے۔ عورت اگر معمولی باتوں میں بھی وعدہ پورا نہ کرے، بات بات پر مکر جائے اور اعتماد کو توڑ دے تو اس سے گھریلو نظام بکھر جاتا ہے۔ وعدہ خلافی اللہ کو ناپسند ہے اور یہ بے برکتی اور جھگڑوں کی جڑ ہے، جبکہ سچائی اور وعدہ نبھانا اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ پانچواں اور نہایت خطرناک گناہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی اور قطع رحمی ہے۔ جو عورت اپنے رشتوں کو توڑتی ہے، بات بات پر لڑتی ہے اور دلوں میں نفرت بھرتی ہے، وہ دراصل خود اپنے گھر سے رحمت کو نکال دیتی ہے۔ حسن سلوک، صلہ رحمی اور نرمی و انصاف ہیں جو گھروں میں خوشحالی، عزت اور سکون لے آتے ہیں۔ آخر میں تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اگر عورت ان 5 گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اپنی زبان، عبادت، خرچ اور رویے کو درست کر لے تو اللہ کے حکم سے غربت خوشحالی میں بدل سکتے ہیں، جھگڑے محبت میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور گھر
واقعی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔